السلام علیکم، ڈی ٹاکس پاکستان سے سائیکولوجسٹ رضوان۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس حوالے سے ہم منشیات اور ڈرگ ابیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈرگ ابیوز ویسے تو منشیات کچھ نہیں کہتی، یہ بالکل دوائیوں ہی کی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا استعمال اپنی مرضی سے یا جب چاہے یا جب دل چاہے یا سکون کی تلاش میں دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، یہ منشیات کے ابیوز کے یا مس یوز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو منشیات ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت عام ہو چکی ہوئی ہے۔ منشیات سے بچنے کے لیے یا منشیات سے کے چنگل سے نکلنے کے لیے بہت ہی صبر، ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ منشیات میں جو سب سے مشکل اور زیادہ دیر تک جسم کے اندر سٹے کرنے والا جو نشہ ہے وہ چرس ہے، اور چرس میں لیب ریکارڈنگز بتاتی ہیں، جو لیب کے ریزلٹس آئے ہیں کہ 421 کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک کیمیکل ہیں وہ دو ہیں، THC ہے اور PCP ہے۔ THC اور PCP ہمارے جسم کی چربی میں جا کر رک جاتے ہیں اور پھر انہیں ڈیٹاکس کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جسم سے نہ نکلیں اور ہمیشہ جسم کے اندر رہیں، اور پھر وہ کریونگز لے کے آئیں، طلب لے کے آئیں، پھر اس طلب کو مٹانے کے لیے مریض کو دوبارہ سے نشے کی عادت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو مریض کو کی صحیح رہنمائی بہت ضروری ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نشے کی عادت ہے جب ایک شخص کو لگ جاتی ہے تو مشکل ہی سے اس کا علاج ممکن ہو پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور نشہ چھوڑتے چھوڑتے اسے ساری عمر لگ جاتی ہے۔ قوت ارادی بہت ہی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، صبر بھی نہیں ہوتا، غصہ بھی بے شمار آتا ہے، چیزیں توڑنا، چیزیں بیچنا، لوگوں کے موبائل، پرس وغیرہ چھیننا، یہ نشے کے مریضوں میں عام پایا جاتا ہے۔ چرس کا استعمال کرنے والے نشے کے مریض اکثر اس معاملے میں گرفتار ہوتے ہیں اور مختلف وہ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ چوری چکاری، دغا بازی اکثر ان لوگوں میں عام ہوتا ہے۔ تو نشے کے مریض کو بہت ہی ٹیکٹفلی اور بہت ہی بہتر طور پر اگر ہینڈل کیا جائے تو 3 یا 6 ماہ کا مسلسل علاج ہوتا ہے، جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، مطلب خون کی صفائی کا عمل ہوتا ہے، جو 3 دن سے لے کے 28 دن تک جاری رہتا ہے چرس کے مریضوں کے حوالے سے۔ اور اگر پراپرلی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے اور ایک مناسب علاج مل جاتا ہے، اور ساتھ میں کاؤنسلنگ کے حوالے سے مزید سوچوں کی صفائی ہونا بھی اس میں شامل ہے، سوچوں کی صفائی سے رویے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر نشے کا مریض نہ چاہے تو وہ کبھی بھی نشہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ صرف چاہت کی بات ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو وہ نشہ استعمال کرے گا۔ مریض کو علاج کے حوالے سے جب ہم بتاتے ہیں تو انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ علاج ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن علاج کروا لیا، 2 دن کروا لیا، جیسے بخار، نزلہ، زکام، کھانسی کا ہوتا ہے، یہ 7 دن تک علاج کروا لیا، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہیں۔
آپ جتنا مرضی نشہ استعمال کریں. نشہ ایک ایسی بیماری ہے جو دائمی، مطلب اس کے جراثیم ہمیشہ جسم کے اندر رہتی ہے، اور نشے کا مریض اسی وجہ سے نشے کا مریض بنتا ہے کہ اس نشے کی وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور نہ صرف زندگی بلکہ جسم، نفسیات، معاشرتی اور معاشی پہلو، یہ 4 پہلو ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک طریقے سے اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ صحت مند زندگی بسر کر سکتا ہے. بالکل دوسری بیماریاں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ان بیماریوں کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، ان کی تکالیف کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ختم کرنا ناممکن ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور نشے کا مریض اس کی طلب اور شوگر کے مریض کی طلب ایک جیسی ہوتی ہے. شوگر کا مریض میٹھے کے حوالے سے اور نشے کا مریض نشے کے حوالے سے ایک جیسی کریونگز رکھتے ہیں، اور کریونگز سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ غصے سے بچا جائے، تنہائی سے بچا جائے، بھوک سے بچا جائے، اور چوتھی چیز اور اہم چیز ہے کہ ان کریونگز کے حوالے سے مٹھائی اور دوسری چیزوں سے جیسا کہ چاکلیٹ ہے، کولا ڈرنکس ہے، ان سے پرہیز کیا جائے تاکہ جوش یا خوف کی کیفیت پیدا نہ ہو. چرس اپنے حوالے سے ایک بہت ہی منفرد قسم کا نشہ ہے، لیکن جس شخص کو یہ نشہ لگ جاتا ہے وہ پھر ساری عمر اسی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے. اور اس کا صرف ایک علاج ہے کہ خون کی صفائی اور سوچوں کی صفائی ہونا، اور 3 یا 6 مہینے کا جو علاج پرپوز کیا جاتا ہے اس علاج کے مطابق اس میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو ہدایات دی جاتی ہیں، ان ہدایات کی پیروی اگر اچھے طریقے سے کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار رہتا ہے، دامن بچا کے چلنے کی عادت ہو جاتی ہے. ان 3 اور 6 ماہ کے علاج میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو عادت کا حصہ بنا لینا ہے، تو ہمیشہ کے لیے نشے سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. سبسکرائب کرتے رہیے گا چینل اور دیکھتے رہیے گا کہ ہم کس طرح سے آپ کی خدمت کے لیے کوشاں. تھینک یو. اللہ حافظ.